دین اسلام میں کئی اعمال ایسے ہیں کہ جن کو ادا کرنے کے لیے اس کے متعلقہ امام کی اقتدا ضروری ہوتی ہے۔ امام کی اقتدا ہوگی تو ہمارا وہ عمل انشاءاللہ قبول ہوگا اللہ کی بارگاہ میں۔ اور اگر خدا نخواستہ اس عمل میں امام کی اقتدا نہیں ہے تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے بلکہ مردود ہے۔ مثال کے طور پہ ہم باجماعت نماز ادا کرتے ہیں تو نماز میں امام کی اقتدا ضروری ہے۔ امام رکوع میں جائے گا تو ہم بھی اس کے ساتھ رکوع میں جائیں گے، امام سجدہ میں جائے گا تو ہم بھی اس کی اقتدا کرتے ہوئے اس کے پیچھے چلتے ہوئے سجدہ میں جائیں گے۔ امام قیام کے اندر ہے تو ہم نے بھی اس کے ساتھ قیام کرنا ہے۔ تو اگر ہم شروع سے لے کر آخر تک نماز میں امام کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، اس کی اقتدا میں چلتے ہیں، امامت میں چلتے ہیں، تو پھر امید کی جا سکتی ہے کہ وہ ہمارا عمل اللہ کی دربار میں قبول ہو، ایسی نماز ہماری قبول ہوگی۔ اور اس کے برخلاف اگر کوئی مقتدی جماعت میں تو شامل ہے، جماعت کی صف میں تو کھڑا ہے، لیکن امام کی اقتدا نہیں کر رہا، امام کے پیچھے پیچھے نہیں چل رہا، امام کے ساتھ ہر عمل کو وہ نہیں دہرا رہا، تو ایسے مقتدی کی نماز قبول تو دور کی بات، الٹا وہ نماز مردود ہوگی اور ایسا مقتدی گناہگار ہوگا۔ تو میں نے تمہید میں یہ بات عرض کی کہ کئی اعمال میں ہمیں امام کی اقتدا کرنی ہے، جیسا عمل ہے اس کے متعلقہ جو امام ہے ہم نے اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، اس کی اقتدا میں چلنا ہے۔ جیسے میں نے نماز کی مثال دی، اسی طرح اللہ جل شانہ نے جو ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، جو ہمیں حیات عطا فرمائی ہے، اس زندگی اور حیات کے اندر اللہ جل شانہ نے ہمارا ایک امام بنایا ہے، اور وہ امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات عالیہ۔ ہماری زندگی کے امام جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات عالیہ ہے۔
اور اگر ہم زندگی گزارنے کے اندر اپنے نبی کی اقتداء کریں گے، نبی جیسے اعمال کو اختیار کریں گے، تو پھر تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ لیکن اگر زندگی کے اعمال کے اندر ہم نے اپنی مرضی کی، ہم نے اپنی منمانی کی، اپنی عقل، فہم اور علم کے مطابق چلے یا غیروں کے طریقے کو اختیار کیا، تو پھر میرے بھائی کامیابی تو دور کی بات، الٹا ایسا مسلمان وہ عذاب الہی کا ہو سکتا، اس کے لیے عذاب ہے۔ پھر تو زندگی کے اعمال میں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اقتداء ضروری ہے۔ نبی کے ہر عمل کو، ہر ادا کو، ہر کام کو اپنانا ضروری ہے۔ اگر ہم اپنی منمانی کریں گے، اپنی مرضی کریں گے، تو پھر جیسے امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا جو اپنی مرضی کر رہا ہوتا ہے، جیسے اس کی نماز قبول نہیں، اسی طرح پھر ہماری زندگی وہ بھی ناکام ہوگی، وہ اللہ کی دربار میں ہم قابل قبول نہیں کریں۔ اور ہماری مثال ایسے ہے، یا سنت کو لے لیجئے، سنت کی مثال حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع اور اطاعت کی مثال ایسے ہے جیسے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی کشتی تھی۔ اس کشتی کے اندر جو سوار ہو گئے، اس کشتی کے اندر جو بیٹھ گئے، وہ پار ہو گئے، وہ کامیاب ہو گئے، وہ اللہ کے عذاب سے بچ گئے۔ اور جو کشتی میں سوار نہ ہوئے، کشتی کے اندر نہیں بیٹھے، وہ ناکام ہو گئے، وہ اللہ کے عذاب کے حقدار ٹھہرے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اعمال یہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی کشتی کی طرح ہے، جس نے اعمال اپنا لیے اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، وہ کنارے پہ لگ جائے گا، وہ ساحل تک پہنچ جائے گا۔ اور جس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اعمال اختیار نہ کیے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اعمال والی کشتی میں سوار نہیں ہوا، وہ ساحل تک نہیں پہنچ سکتا، وہ درمیان کے اندر ڈوب سکتا ہے، وہ غرق ہو سکتا ہے، وہ عذاب الہی کے اندر گرفتار ہو سکتا ہے، وہ کنارے اور ساحل تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو زندگی کے اندر کامیابی وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اعمال کو اپنانے میں۔ میں نے عرض کیا کہ ہمارے زندگی کے امام وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات عالیہ ہے۔ ہم اپنے اس امام کے پیچھے چلتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہے، انشاءاللہ بیڑا پار ہے۔ اور اگر اپنی مرضی کے مطابق چلیں گے تو پھر نقصان ہے، پھر عذاب ہے، پھر اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی اور غصے کا ہمیں سامنا کرنا پڑے۔ تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ اپنے اعمال کے اندر، اپنے کردار کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اعمال کو پیدا کریں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اعمال کو اپنائیں، تب کامیابی ہے، ورنہ ناکامی ہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اعمال کا جو ایک بہترین نمونہ، ایک تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود ہر ایک عمل ہمیں کر کے دکھایا ہے، سمجھایا ہے، اور اس کے علاوہ جو ایک بہترین نمونہ آج اس امت کے پاس موجود ہے وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی ہے، ان کے اعمال ہیں۔ اور حضرات صحابہ کرام نے پورے وجود کے اوپر سر سے لے کر پاؤں تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اعمال کو اپنایا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام کی اس اطاعت کی وجہ سے، اس اتباع کی وجہ سے اگر باہر سے کوئی آدمی آتا تھا تو وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پہچان نہیں سکتا تھا کہ ان میں اللہ کا نبی کون ہے۔
پتہ نہیں چلتا تھا، کیونکہ حضرات صحابہ کرام اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرتے تھے کہ ایک انجان آدمی امتی کے اندر اور نبی کے اندر فرق نہیں کر سکتا تھا، پہچان نہیں ہو سکتی تھی کہ نبی کون ہے اور ان میں سے امتی کون ہے۔ اس طریقے سے ایک ایک ادا کو، ایک ایک طریقے کو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنایا اور عمل کر کے دکھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے ہوئے حجر اسود کو بوسہ دینا پڑتا ہے، یا اگر وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تو دور سے استلام کرنا پڑتا ہے، ہاتھوں کے ساتھ اشارہ کرنا پڑتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ طواف کرتے ہوئے جب حجر اسود کے قریب پہنچے تو آپ نے حجر اسود کو خطاب فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ تو صرف ایک پتھر ہے، پتھر سے بڑھ کر تیری کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے۔ اگر عمر نے اپنے نبی کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو آج عمر تجھے ہرگز نہ چومتا۔ میں نے اپنے نبی کو تجھے بوسہ دیکھتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے میں بھی اپنے نبی کی اتباع میں تجھے بوسہ دے رہا ہوں، تجھے چوم رہا ہوں، ورنہ تیری کیا حیثیت ہے؟ تو ایک پتھر ہے، پتھر سے بڑھ کر تو کیا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں یہ عمل فرمایا اور بتا دیا کہ اگر ایک بے جان چیز ہے، ایک پتھر ہے، اگر وہ پتھر اس کو اللہ کے نبی نے ہاتھ لگایا ہے، اس کو اللہ کے نبی نے چھوا ہے، اس کو اللہ کے نبی نے چوما ہے، تو ہم بھی اللہ کے نبی کی اتباع میں اس کو ہاتھ بھی لگائیں گے، بوسہ بھی دیں گے، اس کو چومیں گے، اس کا احترام کریں گے، اس کا ادب کریں گے۔ اور اگر اللہ کے نبی نے ایسا عمل نہ کیا ہوتا تو وہ صرف اور صرف ایک پتھر تھا، اس سے بڑھ کر اس کی کوئی حیثیت ہماری زندگی میں۔ تو حضرات صحابہ کرام نے اپنے اعمال سے یہ بتلا دیا، دکھا دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کتنی ضروری ہے، کتنی لازم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ سفر پہ نکلے، آپ کے صحابہ آپ کے ساتھ تھے، تو ایک مکان کے قریب سے گزرے تو اس کے اوپر ایک کبہ سا بنا ہوا تھا، کبہ جیسے وہ گنبد ہوتا ہے نا جی، بعض مساجد کے اوپر بھی گنبد سے بنائے جاتے ہیں اور مزاروں کے اوپر تو ہوتے ہیں، گنبد سے بنائے جاتے ہیں۔ تو اس طرح ایک گنبد نما، کبہ نما ایک آدمی نے، ایک صحابی نے اپنے گھر کے اوپر بنایا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب نظر پڑی تو آپ نے پوچھا یہ کس کا مکان ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ فلاں صحابی کا مکان۔ ٹھیک ہے، آپ تشریف لے گئے۔ وہ صحابی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، ملاقات کے لیے آئے، تو انہوں نے سلام کیا اور اللہ کے نبی نے جواب نہیں دیا، بے رخی اختیار فرمائی، چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر لیا، اعراض کیا، جواب نہیں دیا۔ وہ تو صحابی تھے، ان کو یہ بات کہاں برداشت تھی کہ اللہ کا نبی ناراض ہو رہا ہے، اللہ کا نبی بے رخی دکھا رہا ہے، اللہ کا نبی ہم سے اعراض کر رہا ہے۔ تو وہ صحابی پوچھنے لگے اپنے ساتھیوں سے کہ کیا بات ہے، یہ اللہ کے نبی بے رخی کیوں فرما رہے ہیں، یہ اعراض کیوں فرما رہے ہیں؟ تو ان کے ساتھیوں نے بتایا کہ آج اللہ کے نبی تو تیرے گھر کے قریب سے گزرے تھے اور تیرے گھر کو دیکھا اور اس کے اوپر وہ کبہ بنا ہوا تھا، گنبد بنا ہوا تھا، اللہ کے نبی کو وہ پسند نہیں آیا۔ تو صحابی اچھا یہ بات ہے، فوراً اٹھے، گھر گئے
اور وہ قبے والا جو مکان تھا اس کو سارے کا سارا اس کو گرا دیا، ختم کر دیا۔ واپس مجلس کے اندر آ گئے اور اللہ کے نبی کے سامنے ذکر تک نہ کیا۔ اللہ کے نبی کو یہ نہیں بتایا کہ اللہ کے نبی جس بات سے آپ مجھ سے ناراض ہوئے، جس کے بات کی وجہ سے آپ نے مجھ سے اعراض فرمایا، میں نے ویسا ہی کر دیا جیسے آپ چاہتے تھے، لیکن اس بات کا ذکر نہیں فرمایا، خاموش ہوا۔ پھر کچھ دن کے بعد اللہ کے نبی کا اس طرف گزر ہوا تو آپ نے پھر مکان دیکھا، فرمایا کہ وہ مکان کہاں ہے؟ قبے والا مکان۔ تو حضرات صحابہ کرام نے بتایا کہ اللہ کے نبی اس کو معلوم ہو گیا تھا اور اس نے آ کر فوراً اس کو گرا دیا۔ تو یہ حضرات صحابہ کرام کا جذبہ تھا، یہ ان کا ایمان تھا، یہ اقتداء تھی، یہ اطاعت تھی، یہ فرما برداری تھی کہ جو ہی اللہ کے نبی کے متعلق پتہ چلا کہ اللہ کا نبی ہم سے ناراض ہے، اللہ کا نبی ہم سے اعراض کر رہا ہے، اللہ کے نبی ہم پہ غصے ہو رہے ہیں، فوراً اس کام کو چھوڑ دیتے تھے، چاہے وہ کتنی ہی قیمتی چیز کیوں نہ ہو، کتنا ہی پیسہ کیوں نہ لگا ہو، لیکن اس چیز کو فوراً وہ ختم کر دیتے تھے، ضائع کر دیتے تھے۔ کیوں؟ کہ انہیں معلوم تھا، انہیں علم تھا کہ اگر اللہ کا نبی راضی ہے تو اگر ہم فقیر ہیں، ہم غریب ہیں، تو اس کے باوجود بھی ہم امیر ہیں، لیکن اللہ کا نبی اگر ہم سے ناراض ہے، امیر ہونے کے باوجود، مال ہونے کے باوجود، دولت ہونے کے باوجود، پھر بھی ہم فقیر اور غریب ہیں۔ یہ بات ان کے دماغ میں، ذہن میں بیٹھ چکی تھی، اس لیے ہر معاملے میں، ہر موقع پر، ہر عمل کے اندر حضرات صحابہ کرام نے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت فرمائی۔ اور امت کے اندر بھی بہت سے لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع فرمائی ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت باجدید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، بہت مشہور بزرگ، اللہ کے نیک بندے تھے، ولی تھے۔ تو ہم بھی بھائی کرامات کو مانتے ہیں، ہم کرامات کا انکار نہیں کرتے، لیکن بھائی کوئی کرامت تو ہو نا، کوئی واقعی کرامت تو ہو۔ پیر جاہل، مرید اس سے بھی بڑے جاہل، نماز کا پیر کو پتہ نہیں، شیو کرائی ہوئی ہے، سر کے اوپر کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پگڑی امامہ نہیں ہے، لباس سنت کے مطابق نہیں ہے، لوگ جھک رہے ہیں، عقیدت احترام اس کا کر رہے ہیں، ادب کر رہے ہیں، اس کو مان کے چل رہے ہیں، یہ پیر ہے جی ہمارا، یہ مرشد ہے ہمارا، اس کی فلاں کرامت، اس کی فلاں کرامت۔ جب تک اتباع نہیں ہوگی، جب تک اطاعت نہیں ہوگی، جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال پر عمل نہیں ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل نہیں ہوگا، ہمارا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ ایسا آدمی کبھی پیر اور ولی تو دور کی بات، وہ پیر کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے، جس کی زندگی کے اندر اتباع ہی نہیں، جس کی زندگی کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سنتوں کا رنگ ہی نہیں ہے، وہ کیسا بھائی پیر ہے؟ اس کی کرامات کہاں سے آ گئی؟ تو بہرحال حضرت باجدید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک مرید تھا، ان کا بیعت ہو گیا، 20 سال تک ان کی خدمت میں رہا۔ 20 سال بڑا عرصہ ہے، 20 سال تک اپنے شیخ اور مرید کے، اپنے پیر کی خدمت میں رہا، اور 20 سال کے بعد وہ کہنے لگا کہ حضرت اب میں اجازت چاہتا ہوں آپ سے، مجھے آپ اجازت دے دیجیے۔ تو حضرت باجدید بسطامی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھئی کیوں، کیا وجہ ہے؟ وہ کہنے لگا کہ حضرت 20 سال میں نے آپ کے پاس گزارے ہیں، آپ کی صحبت میں رہا ہوں، ان 20 سالوں کے اندر میں نے تو آپ کی ایک کرامت بھی نہیں دیکھی، 20 سالوں میں آپ کی کوئی ایک کرامت بھی مجھے نظر نہیں آئی، تو آپ کیسے اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ کیسے لوگوں کو بیعت کر رہے ہیں، کوئی کرامت ہی آپ کے اندر نہیں ہے؟ تو حضرت باجدید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا زبردست جواب دیا۔
آپ فرمانے لگے کہ بھئی دیکھو ان 20 سالوں کے اندر میرا کوئی ایک عمل ایسا تو نے دیکھا ہے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے خلاف ہو؟ کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا کام جو میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے خلاف کیا ہو؟ کیا میرا کوئی ایسا عمل تیرے سامنے آیا ہے، تو نے دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگا حضرت میں نے 20 سالوں کے اندر آپ کا کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے خلاف ہو، طریقے کے خلاف ہو۔ حضرت فرمانے لگے کہ بھئی اس سے بڑی اور کرامت کیا ہو سکتی کہ 20 سالوں کے اندر تو نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے خلاف میرا کوئی عمل نہیں دیکھا ہے، تو اس سے بڑی اور کرامت کیا ہو سکتی ہے؟ اور واقعی یہ بہت بڑی کرامت ہے، بہت بڑی کرامت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے اور سنت کے خلاف اگر ایک بھی عمل نہیں ہے تو اس سے بڑھ کر اور کوئی کرامت نہیں۔ یہاں تو کرامتیں دکھا رہے ہیں جی، پتہ نہیں عجیب و غریب کرامتیں ہیں، وہ بیان کرتے ہوئے بھی انسان کو شرم اور حیا آتی، اور اعتراض کر رہے تھے جی لوگ پیروں فقیروں کو نہیں مانتے، اللہ کے نیک بندوں کو نہیں مانتے۔ بھئی کوئی ہو تو اللہ کا نیک بندہ ہم اس کو مانیں۔ ایک پیر صاحب کی ویڈیو دیکھی، اس کا ایک بڑا سا کبا جبہ اس نے پہنا ہوا ہے اور نیچے شلوار نہیں، اور لوگ اس کو، عورتیں اس کے پاس جھک رہی ہیں، وہ ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ رہا ہے، اور جناب جو مرد ہیں وہ جناب بڑے ادب احترام سے مل رہے ہیں، اس کے ہاتھ چوم رہے ہیں۔ اب ایسے کو ہم پیر مان لیں، ایسے کو اللہ کا نبی مان لیں، جس نے فرض ستر جو چھپانا ضروری ہے وہ بھی نہیں چھپایا ہوا، وہ بھی لوگوں کے سامنے اس حالت میں وہ ننگا پھر رہا ہے، اور اس کو کہیں جی یہ اللہ کا نبی اللہ کا جو ہے نا وہ ولی ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے۔ کوئی تو یار عقل کر، پتہ نہیں ہماری عقلیں کہاں گئی ہیں، ہمیں پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ آتی۔ بھئی کرامات کو مانو، انکار نہیں ہے ان کا، لیکن کوئی واقعی کرامت تو ہو نا۔ جیسے میں نے واقعی عرض کیا ایک کہ بھئی اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے؟ جس کی بھی بیعت کرو، جس کے بھی ہاتھ پہ ہاتھ دو، کم از کم اس کی زندگی تو دیکھو کہ بھئی اس کی زندگی کے اندر کوئی سنتیں ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اعمال ہیں یا نہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کوئی طریقے کے مطابق یہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا۔ ہم تو بغیر سوچے سمجھے دوسروں کے دیکھا دیکھی میں، اس نے جی فلاں کو جو ہے نا وہ پیر پکڑ لیا، بیعت کر لے، چلو جی ہم بھی کرتے، اور پتہ ہی نہیں ہوتا۔ بیعت کرنے کا کبھی موقع ملا تو عرض کروں گا، بیعت کرنے کا مقصد کیا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی بیعت فرمائی ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بھی ہاتھوں پر حضرات صحابہ کرام نے بیعت فرمائی ہے۔ عورتیں آ کر بیعت ہوتی تھیں، لیکن اس کا طریقہ مختلف تھا مردوں کے بیعت کرنے سے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بیعت فرمائی ہے، لیکن اس کے مقاصد ہیں، کیوں بیعت کرتے تھے، وجہ کیا تھی؟ تو آج ہمیں اس کا علم ہی نہیں ہے، بس دیکھا دیکھی میں دوسروں کے پیچھے چلتے ہوئے ہم یہ عمل کر رہے ہیں۔ تو بہرحال میں نے عرض کیا، تمہید کے اندر میں نے یہ گزارش کی تھی کہ ہماری زندگی کے امام جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات عالیہ ہے۔ اگر ہم نے کامیاب زندگی گزارنی ہے، مرنے کے بعد ہم نے رب کو خوش کرنا ہے، رب کے سامنے سرخرو ہونا ہے، اپنے نبی کے سامنے شرمندہ اگر نہیں ہونا چاہتے، اس کے لیے لازم ہے، ضروری ہے، جب تک زندگی ہے ہر عمل کے اندر، ہر قدم کے اندر، ہر کام کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کرنا ہوگی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کرنا ہوگی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے پیچھے چلنا ہوگا۔ اگر ہم ایسا کریں گے انشاءاللہ کامیابی ہوگی، نہیں کریں گے تو ناکامی۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ بھی سن لیجئے، آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری کی ساری امت جنت کے اندر جائے گی، الا من ابا، مگر جس نے انکار کیا، سوائے اس کے جس نے انکار کیا، وہ جنت کے اندر نہیں جائے گا، اس کے اندر سب، اس کے علاوہ سب جنت کے اندر جائیں گے۔ تو حضرات صحابہ کرام نے پوچھا
قیل ومن ابا، اے اللہ کے رسول وہ کون ہے؟ انکار کرنے والا کون ہے؟ کس نے انکار کیا ہے؟ تو توجہ کیجئے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی، جس نے میری پیروی کی، جس نے میرے اعمال کو اختیار کیا، جس نے میری سنتوں پر عمل کیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں داخل الجنہ، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اور جس نے میری نافرمانی کی، میری سنتوں کی ناقدری کی، میرے طریقے کو کوئی اہمیت نہیں دی، میرے اعمال کو کوئی اہمیت نہیں دی، فرمایا فقد ابا، اس نے انکار کیا، اس نے میری نافرمانی کی، اور ایسا آدمی جنت کے اندر نہیں جائے۔ کون اعلان فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی اعلان فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، میں اپنی باتوں نہیں کر رہا، حدیث آپ کو پڑھ کر سنائیے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جس نے انکار کیا، مطلب کیا ہے؟ یعنی جس نے میری نافرمانی کی، میری اطاعت نہیں کی، میرے پیچھے پیچھے نہیں چلا، میری اتباع نہیں کی، میرے طریقوں کو نہیں اپنایا، فرمایا وہ انکار کرنے والا ہے۔ اور جس نے انکار کیا تو وہ جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ اب ہم بھی اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم جو ہے نا کس طرف جا رہے ہیں، کون سے طریقوں پر چل رہے ہیں۔ اور ہماری مثال تو وہ ہم چوری والے مجنو ہیں، چوری والے، اساں چوری والے مجنو ہاں۔ اس نا کیا مطلب؟ وہ لیلا آئی نا، لیلا، اس کو پتہ لگا ہے کہ بھئی میرا جرا مجنو ہے وہ فلاں جنگل نے اندر اتھے آ کے اور آنا بے، وہ روزانہ اچھے اچھے کھانے بنا کے وہ مجنو نہیں مجھے نہیں ہے۔ وہ ایک آدمی کو پتہ لگا، اس آقا جی بڑے مزے مزے نے کھانے آنے پہن، وہ نقلی مجنو بن بیٹھا، حقیقی مجنو نہیں، وہ نقلی مجنو بن بیٹھا۔ اور جیرے کھانے آنے وہ آنا بھی میں مجنو ہاں، وہ سارے نے سارے کھانے کھاوے ہیں۔ تو یہ گل لیلا تک پہنچ گئی۔ لیلا کو کہا آخا بھی وہ تیرا جرا مجنو ہے، اس تک تیرا کھانا نہیں پہنچنا پیا، وہ تو بھوکا پیاسا پیا ہونا ہے، یہ کھانا کوئی اور کھاوے نہیں رستے نے اندر۔ تو اگلی دن جس وقت لیلا نے وہ کھانا وغیرہ تیار کر کے بھیجا تو جیرے بندے نے ہتھوں بھیجا، اس کو آخر کہ آج مجنو کو آکھیں میں کو تیرے وجود نہ خون چاہیے، آج میں کو تیرا خون چاہیے۔ وہ جلے کھانا نکلی مجنو تک پہنچا نا جی، تو اس کو اس خادم آکھا کہ آج لیلا نے ایک تیرے تو مطالبہ کیتا ہے۔ وہ آکھوں لگا کہ مطالبہ کیتا ہے؟ اس آکھا کہ آج لیلا تیرا خون منگا ہے۔ اس آکھا آج میرے مجنو نہ خون گن کے آویں۔ وہ آکھوں لگا میں تا چوری والا مجنو ہیں، وہ جرا خون والا مجنو ہے وہ تو او پہ آئی ہو، میں تا چوری والا مجنو ہاں، خون دیون والا میں کون ہے؟ وہ خون دیون والا وہ پہ آئی ہو، وہ اس کو لوان کے خون گئے۔ اور میرے بھائی اساں ہوا چوری والے مجنو ہاں، اے حلوے، اے لنگر، اے چاول، اے کڑھائیاں، بس یہ چیزاں جتھے ہون اے ساری امت اتھے پہنچی ہوئی ہے، اے اتھے جمع جی، کوئی دعوت دے نہ دے، اے ثواب سمجھ کے پہنچے بیٹھیں گے۔ تو فرشتے پہلا سوال کرتے ہیں بھائی فلانی جاتے حلوہ تقسیم تھے حضرت صاحب تو کیوں نہ ہو گئے، تو کیوں نہیں کھادا؟ یہ تو بڑی اعلیٰ خوراک ہے، تو کیوں نہیں کھادا؟ سوال ہو سی نا جی، فرشتے سوال کرے سے اساں پہنچے ہوئے ہونے۔ لیکن جس وقت حضور علیہ السلام نے اعمال نے ہوتے عمل کرنا وقت آنا ہے تو وقت اساں پیچھے ہٹ گئے۔ شادیاں ساریاں دے رہے ہیں، خوشیاں غم، خوشیاں وہ بھی اپنی مرضی نہیں تے ساری غمیاں بھی اپنی مرضی نہیں۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ میرے بھائی اگر مرنے کے بعد جنت چاہتے ہیں، مرنے کے بعد ہم چاہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا محبوب راضی ہو جائے، پھر جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع اور آپ علیہ السلام کی اطاعت اور پیروی ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب۔